کیا بات ہے چالو نہیں ہوا؟ ہاں چالو ہو گیا، اس میں تو نہیں دکھا رہے، چالو ہو گیا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عنوان دیکھیے، عنوان ٹھیک آیا؟ اچھا ہو گیا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تھوڑا سا 5 منٹ دیجیے مجھ کو، یہ شیئر نہیں کر پایا آج میں کہیں پر۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے۔ اچھا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صاحب اولاد ہیں؟ ہاں ہاتھ اٹھا دیں ایک بار تاکہ یہ اندازہ ہو جائے نا۔ صاحب اولاد آپ تو ہیں نا ماشاء؟ اچھا اچھا، سبھی لوگ ہیں نا الحمدللہ، کہ کوئی کمارا بھی ہے؟ کیونکہ آج جو ہے ذرا سا تقریر والا موضوع نہیں ہے، آج گفتگو والا موضوع ہے، تو سبھی لوگ ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں۔ آپ بھی ہیں؟ ہاں، شادی ہو گئی آپ کی؟ اچھا، تو صاحب اولاد بھی نہیں ہوں گے پھر تو۔ اچھا ماشاء اللہ، تعالیٰ برکت دے سب۔ اچھا اچھا، ہے یہ ہے، اس میں کلیئرٹی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کا موضوع جو ہے نا وہ ذرا سا گفتگو والا اور احتساب والا موضوع ہے۔ اپنا حساب کتاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جہاں جہاں ضرورت پڑے گی اصلاح کی وہاں اصلاح کرنا ہے۔ بیعت لے لیں؟ ہاں کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اولاد کی نعمت دنیا کی بہت ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر عام طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کو مل گئی وہ نہیں پہچان پائیں، جن کو نہیں ملی وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہے نا۔ بعض مرتبہ کوئی نعمت جو ہے وہ مل جاتی ہے نا تو لوگ اس کی قدر نہیں سمجھ پاتے، پر جن کو نہیں ملی ہوتی ہے، جن کے کان جو ہے ترس رہے ہوتے ہیں اماں اور ابا کے الفاظ سننے کے لیے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے یہاں ایک پرانے لوگ ایک بات کہا کرتے تھے کہ کنگال سے جنجال اچھا ہے، کنگال سے جنجال اچھا ہے۔ جنجال سمجھتے ہیں نا، شور شرابہ ہے نا، تو کہتے تھے کہ آدمی کنگال رہے، اس کے پاس اولاد نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ گھر میں جنجال رہے بچوں کا۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اولاد کی خواہش ڈال دی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو انسان کی فطرت میں مزین کر دیا ہے، ان کی خواہش ڈال دی ہے، ان میں سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا، اور عورت کے فوراً بعد والبنین، بچوں کی خواہش اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں ڈالی ہے۔ یہ خواہش اہل ایمان میں بھی ہے، کافروں میں بھی ہے۔ کافر کو بھی اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ بھائی دیکھیے، وہ فرعون جو ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے آئے اور فرعون نے جب یہ سوچا کہ قتل کر دیا جائے، تو فرعون کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ ہاں، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ اس کو مت قتل کریے، کہ ہو سکتا ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ تو اولاد کی خواہش کافروں میں بھی، فرعون جیسے فرعون رک بھی گیا اسی بات کو سن کر کے، اور عزیز مصر نے جب خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو کیا کہا؟ ہاں، اس نے بھی یہی کہا نا کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ تو اولاد کی خواہش کافروں میں بھی ہے، اولاد کی خواہش ایمان والوں میں بھی ہے، حتیٰ کہ انبیاء میں بھی اولاد کی خواہش ہے، اور انبیاء بھی دعائیں مانگتے رہے، بڑی گریہ وزاری سے دعا مانگتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھیے کتنی پیاری ہے،
قرآن مجید کی دعاؤں میں جو بہت دعائیں بہت پیاری اور بہت دل کو لگنے والی ہیں، ان میں سے ایک دعا حضرت زکریا کی دعا ہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ اللہ تعالیٰ یعنی اسباب تو کوئی نہیں رہ گئے، بال میرے سفید ہو چکے، شعلے آ چکے سفیدی کے، اور ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، لیکن میں اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی میں اس سے محروم نہیں رہا، کبھی میں شقی نہیں رہا۔ تو اولاد کی خواہش ہر انسان کے اندر ہے، کیونکہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو اولاد کی نعمت نہ ملی ہو، اگر اس کو اولاد کی نعمت ایک طرف رکھ دی جائے اور دنیا بھر کا مال ایک طرف رکھ دیا جائے، آدمی دنیا کے مال پر کو ٹھوکر مار دے گا، اولاد کی خواہش کو قبول کرے گا، ہے نا۔ بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس کی جان بچانی ہو، اور یہ دنیا بلکہ اس جیسی ہزاروں دنیا ایک پڑرے میں رکھ دی جائے، ہاں، اور اولاد ایک طرف رکھ دی جائے، کوئی آدمی ایسا ہوگا جو اولاد کو چھوڑ کر کے دنیا کی ساری نعمتیں، ایسی دسیوں دنیا کی نعمتیں رکھ دی جائے، کوئی بھی آدمی اولاد کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اولاد، لیکن یہ اولاد جو ہے نا، یہ اولاد جتنی بڑی نعمت ہے اتنا ہی بڑا کیا ہے، فتنہ بھی ہے، آزمائش ہے، کیونکہ ہر نعمت اپنے ساتھ کیا لے کر کے آتی ہے، آزمائش لے کر کے آتی ہے۔ تو جیسے ہم نے زبان کے بارے میں کہا تھا نا، اور جیسے ہم نے مختلف چیزوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک نعمت ہے، تو نعمت کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے، بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بچے کیا ہے، زینت الحیات الدنیا، المال والبنون، مال اور بچے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ یہی لوگ کیا ہے تمہاری، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم کو آزماتا ہے۔ تو اولاد کی خواہش تو ہر کسی کو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواہش تھی، اور بہت سارے لوگوں کو، انبیاء کو آتا ہے کہ ان کو خواہش تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش اس بات کی ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ کو دیا گیا ایک مشن ہے، ماں باپ کو دیا گیا ایک مشن ہے، ان کی صحیح پرورش اور تربیت آپ کر دیں تو آپ اپنے مشن میں کامیاب ہیں، اور ان کی صحیح تربیت اور پرورش میں اگر آپ ناکام رہے تو اس کا مطلب اللہ نے جو مشن آپ کو دیا تھا اس میں آپ ناکام ہو گئے، جو امتحان آپ کو دیا تھا اس میں آپ ناکام ہو گئے۔ تو باپ کی ذمہ داری پرورش بھی ہے، ماں کی ذمہ داری پرورش بھی ہے، اور ان کی ذمہ داری تربیت بھی ہے۔ پرورش اور تربیت، ان دو چیزوں میں فرق کر رہا ہوں۔ اور آج کے ہمارے درس کا موضوع کیا ہے، اولاد کی تربیت میں ہونے والی 12 بڑی غلطیاں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ میں 12 کی پوری غلطیاں جو ہے وہ کور کر سکوں گا آج کے درس میں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، تربیت کہتے کس کو ہیں۔ سب سے پہلے یہی سمجھانا ہم کو ضروری ہے، اور یہ سمجھنا ہم کو ضروری ہے کہ تربیت کس چیز کا نام ہے۔ ایک ہوتا ہے پرورش اور ایک ہوتا ہے تربیت۔ اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت یونیک بنایا ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت مختلف بنایا ہے۔ زمین پر اور بھی ہمارے علاوہ بہت سارے حیوان ہیں، لیکن انسان کی حیثیت اور حیوانوں سے بہت مختلف ہے۔ تو انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے یونیکنیس دیا ہے نا، کہ دنیا کے سارے انسان جو سارے جاندار جو ہیں ان کے پاس صرف ایک جسمانی وجود ان کا ہے، لیکن انسان کا جسمانی وجود بھی ہے اور انسان کا ایک حیوانی وجود بھی ہے اور ایک اخلاقی وجود بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چیز دی جس کو ہم اخلاق کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو کیریکٹر کہہ سکتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ اخلاق، کیریکٹر، کردار، شخصیت، اس کو آپ پرسنالٹی بول لیں، یہ ظاہر سی بات ہے انسانوں کے علاوہ زمین پہ اور کسی جانور کو نہیں دیے گئے، ہے نا۔ اس کی تھوڑا سا ہم اس کو اور کھول کر کے سمجھتے ہیں۔ بکرے پالے کبھی آپ نے؟ بکرے پالیں گے آپ نے نا۔ بکرے جب آپ پالتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بکروں کو پالنے کے لیے کیا انتظامات کرنے پڑتے ہیں؟ اس کو کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اس کی رہائش کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے نا۔ کبھی کبھی بکروں کے کپڑے بھی پہنانے پڑتے ہیں ٹھنڈیوں میں، اس کے جو ہے اگر بیمار ہو گیا تو علاج کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ بکرے پالتے ہیں، آپ کو بکروں کا تجربہ ہے۔ بکرے پالنے میں اور بچے پالنے میں کیا فرق ہے؟ کیا بچوں کو بھی ویسا ہی پالا جاتا ہے جیسے بکروں کو پالا جاتا ہے؟ ہاں، بچوں کو کچھ سکھایا جاتا ہے۔ ہاں، بچوں کو بچے کا ایک تو ہے حیوانی وجود ہے نا، ایک جسمانی وجود ہے۔
تو اس جسمانی وجود کے حساب سے جو تقاضے بکرے کو پالنے کے وہ تقاضے بچے پالنے کے بھی ہیں. بھائی بکرے کو بھی کھانا فراہم کرنا ہے, بچے کو بھی کھانا فراہم کرنا ہے, بکرے کی بھی رہائش کا انتظام کرنا ہے, بچے کی بھی رہائش کا انتظام کرنا ہے, بکرے کو بھی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرانا ہے, بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرانا ہے. تو جسمانی وجود تو دونوں کا ہے, حیوانی وجود تو دونوں کے پاس ہے, اور اس حساب سے انتظامات دونوں کے لیے جیسے کرنے. لیکن بکرے کی تربیت نہیں کرنی پڑتی ہے. آپ بکرے کو کبھی سچ بولنا سکھاتے ہیں؟ بکرے کو سچ بولنا نہیں سکھانا پڑتا, اور بچے کو سچ بولنا سکھانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ بکرے کا کوئی اخلاقی وجود نہیں ہے, اس کا کوئی کیریکٹر نہیں, اس کے کوئی کردار نہیں, اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے جس کو ڈیولپ کرنا ہے آپ کو. لیکن بچے کا ایک کیریکٹر ہے, کردار ہے, اس کا ایک اخلاقی وجود ہے, اس کو کچھ مینرز آپ کو سکھانے پڑیں گے, اس کا ایک کیریکٹر آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو وہ جو اخلاقی وجود ہے نا, اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو سنوارنے کا نام تربیت ہے. جو اخلاقی وجود ہے نا, کہ آپ کو جو ایک انسان کے اندر کمالات اور خوبیاں ہوتی ہیں, ان کمالات اور خوبیوں کو آپ کو پلاننگ کے ساتھ بچے کے کیریکٹر میں انسٹال کرنا پڑے گا. اگر وہ آپ انسٹال نہیں کریں گے تو وہ پیدا نہیں ہوں گے, ہے نا. تربیت کس چیز کا نام ہے؟ کہ جیسے بیج بویا جاتا ہے نا, کھیت میں آپ بیج بوتے ہیں تو ایک مرحلے کے بعد کیا ہوتا ہے, اس بیج سے پھل نکلتا ہے. تو جو انسان کے اچھے کمالات ہوتے ہیں, ان کمالات کا بیج آپ کو, ان خوبیوں کا بیج, ان اچھائیوں کا بیج بچپن میں آپ کو بچے کے کردار میں بونا پڑے گا. جب وہ کردار میں آپ ان کے کمالات کا بیج بو دیں گے تو یہ ہوگا کہ پھر ایک عمر گزرنے کے بعد اس کا پھل نکلے گا. اور اگر آپ نے بچپن میں وہ بیج نہیں بویا تو بہت امکان ہے کہ پھر وہ پھل نہیں نکلے گا. ایسے ہی جب آپ کوئی کھیتی کرتے ہیں نا, تو کھیتی میں آپ کو اگر تجربہ ہوگا تو کھیتی میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی گھاس اگاتی ہے, خودرو جھاڑیاں جن کو کہتے ہیں, ہے نا. یہ گھاس اگر ان کو نکالا نہ جائے تو کیا ہوتا ہے, فصل کمزور ہو جاتی ہے نا, کیونکہ جو انرجی ہے زمین کی وہ گھاس میں چلی جاتی ہے, تو فصل کمزور ہو جاتی ہے, تو ان گھاسوں کو نکالنا پڑتا ہے. تو ایسے ہی انسانی نفس کے اندر کچھ خرابیاں ہوتی ہیں, ان خرابیوں کو بچپن سے ہی نکالنا پڑے گا. وہ آپ نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا, پھر یہ خرابیاں بن کر کے بڑے ہو کر کے پھر یہ آپ کے بچے کے کیریکٹر کو کمزور کر دیں گی. تربیت اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ وہ جو ایک اخلاقی وجود ہے بچے کا, اس کو ڈیولپ کرنا, اس کو سنوارنا, اس کے اندر ایک ایک کمالات, کوئی بھی کمال. مطلب آپ اپنے بچے سے کیا چاہتے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ سب لوگ الحمدللہ اکثر لوگ باپ ہے نا, سب سے پہلے ہم اگر ایمان والے تو اپنے بچے سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ موحد بنے, توحید والا بنے, ہے نا. سب سے پہلا خواہش, گرچہ کہ ہمارا ذہن, ہماری پلاننگ اس کی طرف نہ ہو, لیکن ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہوتی ہے نا کہ میرا بچہ موحد بنے. اپنے آپ موحد بن جائے گا. بھئی توحید کی فکر مندی ہوگی تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو, توحید کا بیج اس کے ذہن میں, اس کے دماغ میں, اس کے کردار میں بچپن سے بونا پڑے گا. وہ بیج ڈالنا پڑے گا اس کے دل کے اندر. اگر وہ بیج نہیں ڈالیں گے, دیکھیے یہ توحید پہ ایک بات یاد آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا دیکھیں. جب حضرت یعقوب کی وفات کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ہاں, جب اپنے بچوں کو بلایا تو بچوں سے کیا پوچھا, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. حضرت ابراہیم السلام کس کی دعا ہے حافظ جی؟ وہ ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. حضرت ابراہیم کی دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بیٹے کو مسلمان بنانا. اب یہ اسلام ہے, اسلام اپنے آپ بچے کے اندر پیدا نہیں ہوگا. ماں باپ اسلام ڈالیں گے اس کے کردار میں تو اسلام پیدا ہوگا, توحید ڈالیں گے تو پیدا ہوگا. میں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اللہ کے رسول سے محبت کرے. یہ محبت اپنے آپ پیدا ہو جائے گی. یہ بچپن میں اس کے دل دماغ میں وہ محبت ڈالنی پڑے گی. اور پھر جو انسانی خوبیاں ہیں, میں چاہتا ہوں میرا بچہ سخی بنے, لیکن مال کی محبت تو انسان کی نفس کے اندر ہے نا. اب وہ سخاوت مجھ کو بچپن سے سکھانی پڑے گی. اگر میں نے ابھی سے اس کے بیج اپنے بچے کی کردار میں نہیں ڈالے تو ہم سوچے بالغ ہونے کے بعد کوئی سخاوت کا انجیکشن آتا ہے, وہ لگا دیں گے تو بچہ سخی ہو جائے گا. نہیں, اچھائیاں ہو یا برائیاں وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہیں, ان کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, ان کو بڑھانا پڑتا ہے. اگر آپ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن آدمی بچہ رات میں اٹھے گا, صبح اچانک سخی بن گیا, بہادر بن گیا, فیاض بن گیا, رحم دل بن گیا, ایسا نہیں ہوگا. بچپن سے جب تک آپ وہ خوبیاں بچے کے اندر نہیں ڈالیں گے وہ خوبیاں پروان نہیں چڑھیں گی, اچانک نہیں پیدا ہوں گی. حیا ہے, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے حیا والے بن جائیں, لیکن بچے کو کٹی کپڑا پہنا رہے ہیں, ہاں جینس پہنا رہے ہیں ٹائٹ,
باہیں کھلی ہوئی ہیں, بچی ہے, بار بار بولتے ہیں بچی ہے, ارے ابھی تو بچی ہے, ارے ابھی تو بچی ہے. اگر آپ بچی کو بچپن سے حیا کا شعور اس کو نہیں دیں گے تو ایسا ہوگا بالغ ہوتے ساتھ اپنے آپ حیا پیدا ہو گئی, ایسا نہیں ہوگا. حیا ایسی چیز نہیں جو اچانک پیدا ہو جائے کہ رات میں سوئی تھی صبح حیا پیدا ہو گئی اچانک, شرم آنے لگی اس کو سب سے, ایسا نہیں ہوگا, ہے نا. آپ کو بچپن سے وہ حیا کا شعور دینا پڑے گا. ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے لوگوں کو دقیانوسی سمجھتے ہیں نا, بچی 4 سال 5 سال کی اسکارف پہنا دو تو بہت سارے جو اپنے آپ کو نہیں رہنے دیجیے, ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ اگر بچی کو اسکارف پہنا دو تو جو بہت اپنے آپ کو اوپن مائنڈیڈ اور لبرل ٹائپ سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں دقیانوسی لوگ ہیں, دیکھو اتنی چھوٹی بچی کو اسکارف پہنایا ہوا. لیکن اگر آپ بچپن سے بچی کو حیا کی تعلیم نہیں دیں گے, بلکہ ہمارے یہاں بے حیائی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے, حتیٰ کہ دیندار گھرانوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بچی چلیے چھوٹی ہے, بلکہ چھوٹی بھی نہیں, بعض مرتبہ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوتی ہے, 10-12 سال کی ہو گئی ہے, لیکن کپڑے ڈھنگ کی نہیں پہنا رہی, ابھی تو بچی ہے, پھر اچانک کیسے حیا آ جائے گی اس کے اندر. تو یہ میں کچھ مثالیں بتا رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بہادر ہو, اچانک بہادر نہیں بنے گا. بزدلی ہے اس کے اندر, ایک بزدلی ایک خضرا پودا ہے, گھاس ہے, اس بزدلی کی گھاس کو نکالنا پڑے گا, بخیلی کی گھاس نکالنی پڑے گی, بہادری کا بیج اس کے اندر ڈالنا پڑے گا. وہ اگر بچپن میں ہم نے نہیں ڈالا تو اچانک پیدا نہیں ہوگا. تو یہ ایک ایک چیز پلاننگ کے ساتھ آپ کو اس کی کیریکٹر میں فٹ کرنا ہے, پھر وہ گرو کرے گی وہ خوبیاں اس کے اندر. ہاں, پھر وہ غصہ ہے, مثلا ابھی غصے کی بات ہوئی تھی بہت تفصیل سے, تو ایک چیز ہوتی ہے کیریکٹر کے اندر غصہ ہے, اور بچے کو سکھانا پڑے گا کہ کیسے اپنے جو اینگر ہوتا ہے اس کو مینج کیسے کریں, اس کو کیسے کنٹرول کریں. اگر وہ ہم نے بچپن سے نہیں سکھائے تو اچانک وہ نہیں سیکھ پائے گا, ہے نا. ایسی بہت ساری خوبیوں کی کوئی لسٹ نہیں ہے, لمبی خوبیاں ہیں, بہت ساری خوبیاں ہیں. ہم کو ایک ایک خوبی کے بارے میں فکر مندی کے ساتھ اپنے بچے کو اس پر تربیت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ گیا تربیت کا مطلب؟ سب سے پہلا پرابلم, جو سب سے پہلی بڑی غلطی بچوں کی تربیت میں ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوئی پلان نہیں ہوتا. بھائی کیا اتنا بڑا کام, بچے کی تربیت کا کام چھوٹا کام ہے؟ بھائی اتنا بڑا کام ہے نا کہ آپ ایک نسل پوری ڈیولپ کر رہے ہیں. ہاں, ایک انسان پورا, اس کو انسان کی تعمیر کر رہے ہیں آپ. وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کیسے کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. تربیت کیا ہے؟ انسان بنانے کا کام ہے. آپ ایک انسان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں. ہاں, ایک انسان جو ہو سکتا ہے تاریخ میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے, اس کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے کیا پلاننگ ہے آپ کے پاس؟ ابھی میں تھوڑا سا شرمندگی مت محسوس کریے گا, آپس میں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے پلاننگ کی ہو آپ نے کہ بچہ میرا ایسا 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 اور ایسا ہے, اور اس کو مجھے ایسے ایسے اور ایسے تربیت کرنا ہے؟ کتنے لوگ ہم میں سے پلاننگ کرتے ہیں؟ ہاں, کاروبار میں پلان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر آدمی کاروبار کی پلاننگ کرتا ہے نا, پیسوں کی پلاننگ کرتا ہے. دکان چھوٹی سی چلاتے ہیں تو پلاننگ ہوتی ہے نا, کیا سامان لانا ہے, کیا بیچنا ہے, کس کو لانا ہے, کس کو بیچنا ہے. کیا جتنا وقت ہم نے اپنی جو ہے وہ اس کاروبار کی پلاننگ میں دیا, کیا اتنا وقت کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے؟ پلاننگ کے لیے کبھی ایسا خیال کیا؟ ہاں, پلاننگ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے سوال. ہاں, آپ نے کیا الحمدللہ. کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ بہت کم لوگ اپنے معاشرے کے اندر ہے. ہم اس کی طرف تو توجہ دیتے ہیں, یہ جو پرورش ہے, جو جسمانی پرورش ہے, اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. باپ کو اس بات کی فکر ہے کہ مجھے کھانا کھلانا ہے بچے کو, مجھے پانی پلانا ہے, مجھے رہائش کا انتظام کرنا ہے. جو جانوروں کو بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے آپ کو, وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی پرورش کی فکر ہے. پرورش کی پلاننگ ایک الگ چیز ہے. جو اس کا جسمانی وجود ہے اس کی پرورش کرنا, اس کی پلاننگ ایک الگ چیز ہے. تربیت ایک الگ چیز ہے نا. پرورش کے لیے تو آپ پلاننگ کرتے ہی ہیں کہ بھائی میرا بچہ کیا کھائے گا, کیا پڑھے گا, کہاں رہے گا, بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کرانا ہے. پرورش کی فکر تو ہر کسی کو ہے. تو جانور کو بھی اپنے بچوں کی پرورش کی فکر ہوتی ہے, بکری بھی اپنے بچوں کی پرورش کی فکر کرتی ہے, مرغی بھی جو ہے وہ اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے. پر ہمارے بچے بکرے نہیں ہیں نا, ہمارے بچے بکرے نہیں ہیں. ان کا صرف جسم نہیں ہے, ان کا روح, ان کی روح بھی ہے, ان کے اخلاق بھی, ان کا ایک اخلاقی وجود بھی ہے, ان کا ایک کیریکٹر بھی ہے. اس کیریکٹر کے لیے ہم نے کتنی فکر کی, کتنی پلاننگ کی, کیا ہمارے پاس پلان ہے اپنے بچوں کے لیے؟ ہاں,
تعلیم کا کیا پلان ہے, تربیت کا کیا پلان ہے, کتنا ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے بچوں کی نفسیات کو, اس کی سائیکولوجی کو ڈسکس کیا, اس کی اچھائیوں اور برائیوں پر ہماری کتنی نگاہ ہے, کتنا ہم اس کے استاذ کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے بچے کی تعلیم کا کیا پلان ہونا چاہیے, تربیت کا کیا پلان ہونا چاہیے. تربیت کی کوئی پلاننگ نہیں, بلکہ ہمارے ایک پلان ہے, ہم تربیت کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. ہم کو لگتا ہے اسکول میں فلاں ڈال دو وہاں بچے کی تربیت ہو جائے گی, فلاں مدرسے میں ڈال دو وہاں تربیت ہو جائے گی, فلاں آدمی کو استاذ رکھ لو حافظ جی کو وہ تربیت کر دیں گے. تربیت کے کام میں آؤٹ سورسنگ نہیں ہو سکتی, باہر سے کوئی آدمی آ کر کے تربیت کا کام نہیں کرے گا. تربیت اصلاً کس کو کرنی ہے؟ ماں باپ کو کرنی ہے. یہ پہلے آپ سمجھ لیں, 80 85 90% تربیت کا کام آپ کریں گے. اس میں استاذ, اسکول, مدرسہ یہ سپورٹ کر سکتے ہیں, یہ تربیت میں سپورٹ کریں گے آپ کو. اس کے دوست, اس کا جو ماحول ہے, اس کا جو ایک سراؤنڈنگ ہے, اس کے ساتھ رہنے والے لوگ, وہ سپورٹ کریں گے تربیت میں. پر اصل تربیت کس کو کرنی ہے؟ اصل تربیت ماں باپ کو کرنی ہے. تو یہ پہلی چیز یہ ہے کہ تربیت جو ہے وہ پلاننگ سے ہوتی ہے, اس کے لیے پلان کرنا پڑے گا, اس کے لیے بیٹھ کر کے سوچنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. اور اگر آپ کو تربیت پلاننگ سے کرنی ہے تو کسی چیز کی پلاننگ کے لیے سب سے پہلا رول یہ کہ آپ اس کو جانتے ہو, اور جاننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ نے اس چیز کو وقت دیا ہو, اس کے غور کیا ہو, اس کے ساتھ بیٹھے ہوں, گفتگو کی ہو. تربیت کی دوسری بہت بڑی خامی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے, اور کیونکہ اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو جانتے نہیں ہیں. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جانتے ہیں؟ ہاں, آپ سب کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جانتے ہیں, 100% جانتے ہیں. ہاں, آپ کے بچے تو آپ کو جانتے ہیں. عام طور پہ بچے ماں باپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, پر ماں باپ بچوں کو نہیں جانتے. بچے تو یہ جانتے ہیں کہ ابا کا موڈ کب کیسا رہتا ہے, ہاں, کب ابا سے آئس کریم مانگنا ہے, ہاں, کب ابا سے پیسے مانگنا ہے, اور کب ابا کا موڈ آج ٹھیک نہیں ہے نا. اب ماں باپ کے موڈ کو بچے بہت اچھے سے جانتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا جانتے ہیں؟ روزانہ کتنا دیر آپ اپنے بچوں سے گفتگو کرتے ہیں؟ اوور آل بتائیں, آدھا گھنٹہ بات کرتے ہیں بچوں سے؟ ہاں, آدھا گھنٹہ کرتے ہیں؟ ہاں, کیا خیال ہے؟ آدھا گھنٹہ آپ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اچھا, آپ ٹک کرتے جائیے, آپ کا اکثر صحیح آ رہا ہے الحمدللہ. ہاں الحمدللہ, اللہ برکت دے. آدھا گھنٹہ اکثر آپ چلیے ٹھیک ہے, معاشرے کا ہی بتائیے, اپنا آپ بتاتے ہوئے شرما رہے ہیں. کیا معاشرے میں باپ کون سی بات, یہ والی بات نہیں, کھانا کھائے کہ نہیں کھایا, پانی پیا کہ نہیں پیا, کپڑے کون سے پہنے, ایک جو فارمل باتوں کے علاوہ, فارمل باتیں تو بھائی ظاہر سی بات ہے گھر میں رہیں گے تو بچوں کے بارے میں کرنی ہے, فارمل باتوں کے علاوہ آپ اپنے بچے سے کیا آدھا گھنٹہ بات کرتے ہیں؟ بیشتر باپ, خاص طور پہ بیٹوں سے, آدھا گھنٹہ بھی بات نہیں کرتے ہیں. بلکہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا, ماں باپ کے درمیان, خاص طور پہ باپ سے, پتہ نہیں کیوں فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ تو عمر ہو گئی آپ کی, آدھا گھنٹہ بات ہوتی ہے بیٹوں سے, 15 منٹ بات ہوتی, فارمل باتیں نہیں, تربیت سے متعلق, تعلیم سے متعلق, ایسا کچھ نہیں نا. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی ٹیبل پہ دیکھو کہ دو الگ الگ عمر کے مرد بیٹھے ہوئے اور آپس میں بات نہیں کر رہے, سمجھ جاؤ کہ بیٹا اور باپ ہے. اور یہی ہوتا ہے. یہ عجیب سا ایک ہمارے یہاں پہ نا میچورٹی کے نام پہ ایک جو ہے نا دیوار باپ اور بیٹے کے درمیان ڈال دی گئی ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ باپ سے بات نہیں کر رہا. عزت کے نام پہ, تعظیم کے نام پہ اماں سے بات کر لے گا, بعض مرتبہ اماں سے دل کی باتیں رکھ لے گا, باپ سے نہیں رکھ رہا. اور بعض بچے نہ ماں سے رکھ پاتے نہ باپ سے رکھ پاتے, اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اگر ہمارے بچے اپنا پرابلم ہم سے ڈسکس نہیں کر پا رہے, یہ ہماری پیرنٹنگ کا بہت بڑا فیلئر ہے, بہت بڑا فیلئر ہے. اور آپ سروے کر کے دیکھیں کہ معاشرے میں کتنے بچے ایسے ہیں ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے پر وہ اپنے ماں باپ سے نہیں بول پاتے. یعنی ہم نے اتنا اپنے اور بچوں کے درمیان میں فاصلہ بنا دیا ہے, اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے میچورٹی کے نام پہ. عجیب طرح کی میچورٹی ہے بھئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کافی ہو چکی تھی, لیکن جب حضرت فاطمہ گھر میں آتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے, ماتھے پہ بوسا لیتے, اپنی جگہ پہ لا کر کے بٹھاتے, تعریف کرتے تھے حضرت فاطمہ کی, گفتگو کرتے تھے حضرت فاطمہ سے. ہاں, لیکن ہمارے یہاں یہ الگ طرح کی میچورٹی ہے.
خود یعنی اب کیونکہ کسٹم بن گیا نا سماج کا، تو اگر آدمی اس کو توڑنا بھی چاہے تو بہت مشکل ہے. ایسا کسٹم بن گیا نا کہ آپ اپنے بیٹے کو گلے نہیں لگا سکتے. 12-15 سال کا ہو گیا ہے تو دل نہیں بولتا ہے. میرا بچہ بھی 12 ہی سال کا ہے، میرا دل بولتا ہے اس کو گلے لگاؤں، پر مجھے ایک عجیب سی جھجک ہوتی ہے کہ جب کیونکہ کسٹم ہے نا معاشرے میں 10-12 سال کے بعد آپ بچے کو بوسا نہیں لے سکتے ہیں بیٹے کو. میرا دل بولتا ہے میں اپنے ابا سے لپٹ کر کے سوؤں، کیوں؟ میں بچہ نہیں ہوں، لیکن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ معاشرے نے وہ ایک رواج، ایک مزاج بنا دیا ہمارا، ایک بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. ہم سنتے نہیں ہیں بچوں کو، ہماری گفتگو نہیں ہوتی بچوں سے. ہاں جو تھوڑا بہت ایک میل جول تھا وہ سوشل میڈیا نے، ٹی وی نے مل کے وہ بھی ختم کر دیا. جو تھوڑی بہت گفتگو ہوتی تھی، یعنی سوشل میڈیا نے، خاص طور پہ موبائل نے کیا کیا ہے؟ موبائل نے ہماری خلوتوں سے تنہائی چھین لی ہے اور ہماری جلوتوں میں تنہائی ڈال دی ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں، ہماری خلوتوں سے تنہائی چھین لی ہے اور ہماری مجلسوں میں تنہائی ڈال دی ہے. اب سمجھے؟ آدمی اکیلے میں، خلوت میں اکیلا نہیں ہے. کبھی آپ اکیلے آپ جب آپ کے ہاتھ میں موبائل آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ گھرے میں سوشل میڈیا سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کر کے اپنے آپ سے گفتگو کریں، سوچیں، غور فکر کریں، تدبر کریں. نہیں ہوتا نا. ہماری خلوتوں میں جو تنہائی ایک ہوتی تھی، بھائی تنہائی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو تنہا ہونے سے ڈر لگ رہا ہے، اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو ناپسند کرتے ہیں. اکیلے سے یعنی بغیر موبائل کے بے چینی ہو جاتی ہے آپ کو. اگر موبائل ہاتھ میں نہیں، آپ تنہا ہے، کچھ کام کرنے کے لیے نہیں، بے چینی ہو جاتی، اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے. آپ اپنے ساتھ اکیلے نہیں رہ سکتے، ہے نا. تنہائی کا مطلب یہ تھا میں اپنے ساتھ ہوں. اگر میرے ساتھ موبائل نہیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی، اس کا مطلب میں اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا، میں خوش نہیں ہوں اپنے آپ سے. اور ہماری مجلسوں میں تنہائی ڈال دی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہر مجلس میں 20 لوگ بیٹھے ہیں، 20 لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، ہر آدمی تنہا ہے اس میں. مجلس ہے ہی نہیں، وہ 20 لوگ ہیں، 20 اپنے موبائل میں مگن ہیں. تو اس موبائل نے، سوشل میڈیا نے، جو تھوڑا بہت فیملی کے ساتھ ایک تعلق تھا، آدمی وقت دیتا تھا اپنی فیملی کو، بات چیت کرتا تھا اپنے بچوں سے، وہ نہیں رہ گیا. لے دے کے کم سے کم دسترخوان پہ بات چیت ہوتی تھی، وہ بھی نہیں ہوتی ہے. موبائل میں، دسترخوان پہ بھی موبائل میں لگے ہوتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ بھی. یا موبائل نہیں ہے تو ٹی وی چالو ہوتا ہے. یعنی بچے، بیوی، سب ایک دوسرے سے دور ہو گئے. سب کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہے. آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھتے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے کا سب سے فیوریٹ انسان کون ہے؟ ہاں، سب سے فیوریٹ انسان کون ہے آپ کے بچے کا؟ ہاں، آپ کے اندر آپ کے بچے کو کیا چیز پسند ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے اپنے بچے سے پوچھا ہاں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ آپ کے بچے کا کون ہے؟ آپ کی کون سی عادتیں اس کو پسند ہے؟ کون سی چیزوں سے وہ ڈرتا ہے؟ جب تک آپ اپنے بچے کو اچھے سے جان نہیں پائیں گے، پہچان نہیں پائیں گے، جس چیز کو آپ پہچانتے نہیں اس کی آپ تربیت کیسے کر سکیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے نہیں پہچانتے، اور یہ تربیت کی بہت بڑی ایک خامی ہے. وقت دینا، گفتگو کرنا. تو اس کی کوشش کریں نا کہ فیملی کے لیے اپنے ایک وقت متعین کر دیں، وائف کے لیے، بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ دن بھر کا وقت متعین کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے بہت بڑی. اور خاص طور پہ یہ جو میں نے ایک بات کہی نا، اس کو اور ذرا سا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کے اندر یہ اعتماد پیدا کریں کہ وہ اپنی دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکے. وہ کب رکھ سکے گا؟ جب آپ اس سے بات کرتے ہوں گے. تو یہ بہت بڑی بچوں کے بعض مرتبہ بچے بہت بڑی پرابلم کے شکار ہوتے ہیں، کوئی بڑی بری لت کے شکار ہو جاتے ہیں، یا گھر کے باہر ان کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہوتا ہے، پر ہم نے کیونکہ بچے سے بات کرنے کا مزاج نہیں بنایا ہے، اس لیے ہم وہ پرابلم جو ہے وہ اپنی ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کر پاتا ہے. دیکھیے اصل میں آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری کہ کیا صرف آپ ایک باپ ہیں؟ ایک باپ کو صرف باپ نہیں ہونا چاہیے، ایک باپ کو اپنے بچے کا استاذ بھی ہونا چاہیے. کیا آپ صرف باپ ہیں یا آپ باپ ہونے کے ساتھ ساتھ استاد بھی ہیں؟ کیا آپ صرف ماں ہیں یا ماں ہونے کے ساتھ ساتھ استاد بھی ہیں؟ بلکہ استاد سے بھی ایک بڑا درجہ ہوتا ہے مربی کا، تربیت کرنے والا، مرشد، مینٹور جس کو ہم کہتے ہیں. کیا صرف آپ باپ ہیں یا باپ ہونے کے ساتھ اپنے بچوں کے مینٹور ہیں، ان کے مرشد ہیں، ان کے مربی ہیں؟ صرف باپ نہیں ہے. باپ کی ذمہ داری تو ہمارے معاشرے میں صرف یہ ہوتی ہے کہ کھلاؤ پلاؤ. ہمارے یہاں باپ بھی جو ہے نا وہ باپ بھی نہیں رہ گیا.
باپ کی بھی حیثیت جو ہے نا وہ اے ٹی ایم مشین کی بن گئی ہے. بیٹے کا باپ سے تعلق بس اتنا ہی ہے جتنا ہمارا تعلق اے ٹی ایم مشین سے ہوتا ہے. کارڈ لگاؤ پیسہ نکالو. بیٹا باپ سے اسی وقت بات کرتا ہے جب اس کو پیسے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بات بچے کی باپ سے ہو ہی نہیں رہی. اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ میرا بچہ مجھ کو اے ٹی ایم مشین سمجھ رہا ہے بس. وہ بھی اے ٹی ایم مشین کا باپ کا موڈ اچھا ہے تو مل گیا جو مانگا وہ. ہاں اور موڈ اگر خراب ہے تو پھر اے ٹی ایم مشین ہاں آج ہینگ ہے اے ٹی ایم مشین, آج اے ٹی ایم مشین کام نہیں کر رہی. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم بچوں کو وقت نہیں دے رہے, اس لیے ہم بچوں کو سمجھ نہیں پا رہے اپنے, اور جس چیز کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے اس کو ہم ڈیولپ نہیں کر پائیں گے. یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں, پر کامیابی کا کون سا ورژن ہماری نظر میں ہے؟ ہم کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ ہاں نہیں, کامیابی کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہے؟ آپ زیادہ پیسہ کمانا. سب یعنی بیٹے کے ساتھ سب سے پہلے کامیابی ذہن میں یہ آتی ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہم میں سے بیشتر لوگوں نے یعنی معاشرے نے جو ہے نا وہ یہ ہمارا میٹریلسٹک معاشرہ ہے نا, مادیت پرست معاشرہ, جہاں پہ پیسہ ہی دنیا کی ہر ویلیو پہ, ہر اقدار پہ, تمام اقدار پہ پیسہ غالب ہے. حتیٰ کہ ہم بچے کو بھی پیسے کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے بچہ ایک بزنس ہے, اور اس کی تعلیم کیا ہے؟ انویسٹمنٹ. اس کی تعلیم کیا ہے؟ انویسٹمنٹ. اس کی تعلیم پہ ابھی انویسٹ کرو, پھر یہ بالغ ہونے کے بعد ریٹرن دینا, پروفٹ دینا شروع کرے گا, ہے نا. اس لیے ہمارے یہاں کامیاب پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اچھی سے اچھی اسکول میں بچے کا داخلہ ہو جائے. حالانکہ دنیاوی نقطۂ نظر سے بھی یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. آخرت کی توجہ ہے کہ نہیں ہے وہ تو ایک الگ ہے. دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے میرے بیٹے کا اچھے اسکول میں داخلہ ہو جائے یہ کامیابی نہیں ہے. لیکن ماں باپ کی نظر میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فلاں سینٹ وہ جو اسکولیں ہوتی ہیں اس میں میرے بیٹے کا داخلہ ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیے جیسے ایڈمیشن کا ٹائم ہوتا ہے, 2-3 دن بعد اسکولوں کے باہر لائن لگتی ہے. ہاں ایک فارم حاصل کرنے کے لیے مہینے کی تقاضا, اتنا ڈونیشن دے رہے, کیوں؟ اسی اسکول میں داخلہ کرانا ہے. اور ایڈمیشن ہو گیا, اس کے بعد کامیابی یہ ہے کہ ہر سال اتنے نمبر میرے بچے کے امتحان کے اندر آ جائے. ہم اس کو دنیاوی کامیابی نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی نمبرز آپ کی ایبلٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے, آپ کی صلاحیت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا پرابلم ہے کہ ہم نے نمبر کو صلاحیتوں کا بدل سمجھ لیا ہے. ورنہ آپ اس لیے دیکھیے نا کہ ایک آدمی اسکول میں اس کی ہسٹری الگ ہوتی ہے لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ ناکام ہے, اور ایک بندہ اسکول میں بہت کامیاب نہیں تھا, پریکٹیکل لائف میں بہت کامیاب ہے. وہ جتنے بھی دنیا کے کامیاب لوگ ہیں, بڑے تجارت نہیں, دنیاوی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں, ابھی اخروی بات آ رہا ہوں وہاں پر, لیکن دنیائی کی حیثیت سے جو کامیاب ترین لوگ ہیں آپ دیکھیں گے اسکول میں کوئی ایسا نہیں کہ وہ ٹاپر رہے تھے اور پھر وہ ابھی جو ہے دنیا میں کامیاب ہو گئے. بہت سارے دنیا میں کامیاب لوگ ہیں, ہو سکتا ہے وہ فیل رہے. ہاں بل گیٹس, بہت سارے لوگ, آئنسٹائن کے بارے میں سنا کہ وہ بہت کمزور تھا. کئی لوگوں کی بات ہو سکتی ہے. ایوریج ہی ہوتے ہیں عام طور پہ, جو ایوریج لوگ ہیں وہی پریکٹیکل زندگی میں کامیاب ہیں. تو ہم نے لیکن اپنے ایکسپیکٹیشن کا بوجھ, بلکہ اپنی لالچ کا بوجھ اپنے بچوں کے کندھے پہ لاد دیا ہے. اتنا زیادہ بوجھ اس کو رینک لانے کا, نمبر لانے کا, کہ اس کے بچپنے کو ہم اپنی خواہشات کے بوجھ تلے کچل دیتے ہیں بہت بری طرح سے, اور ہم کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. میں جب سے اسکول بند ہوئی نا, بعض مرتبہ سے بچے صحت مند ہوئے. آپ کو تجربہ ہوا کہ نہیں؟ مجھے تو تجربہ یہ ہوا کہ جب سے اسکولیں بند ہیں بچوں کا لگتا ہے خون جسم میں بڑھ گیا ہے, چہرے پہ نکھار آ گیا ہے. وہ یعنی ایسا بوجھ جو ہوتا ہے نا اسکولوں کا, اسکول میں بھی بچپن میں نے بھی پڑھا ہے اسکول, حالانکہ ہم تو سرکاری اسکول سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ہاں 3rd کلاس لوگ, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا, یہ بھی کاسٹ سسٹم ہے کہ جو سب سے اعلیٰ جو برہمن ذات کے لوگ وہ ہیں جن کو ان اسکولوں میں داخلہ مل جاتا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, وہی کانوینٹ اسکول ہے. ہاں پھر اس کے بعد پرائیویٹ والوں کا نمبر آتا ہے, سب سے آخر میں ہم سرکاری لوگوں کا نمبر آتا ہے, گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے, میونسپلٹی میں پڑھنے والے. یہ بھی کاسٹ سسٹم ہے, ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا کاسٹ سسٹم ہے یہ. تو
وہ بوجھ آپ دیکھیں کیسے اس کو صبح عربی جا رہا ہے بچہ، اس کے بعد اسکول جا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ٹیوشن کرنا ہے، یعنی اس کی زندگی کا ایم ہم نے بنا دیا نمبر لانا. اور ہمارے یہاں کامیاب لڑکا وہ کون ہے؟ اس پورے کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی باہر، یہ لے لو. جزاکم اللہ خیر. تو اس کی بچپنے کو ہم نے جو ہے نا بالکل کتابوں میں نمبروں میں دبا کر کے رکھ دیا ہے. وہ ایم ہی یہ بن گیا کہ زیادہ نمبر لانا ہے. اور ہمارے یہاں باصلاحیت لڑکا جو ہے نا وہ وہی سمجھا جاتا ہے باصلاحیت بچہ. اور اوپر کروں، ہاتھ میں پکڑ کے ایسا بولو. اچھا پھر لیکن وہ میری باڈی لینگویج وہ آ نہیں پائے گی. تو وہ ایم یہ بن گیا ہے، ہاتھ میں ہی لے کے رکھنا پڑے گا. ایسا لگا دیتا ہوں نا، اس پہ لگا لیتا ہوں، اس پہ لگا لیتا ہوں تو عجیب لگے گا تھوڑا. تو میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ وہ پورے تعلیمی نظام میں نمبرات ایسے حاوی ہو گئے ہیں کہ بچے کو آپ نے بالکل اسی کے بوجھ تلے دبا دیا ہے، اس کا بچپنا ختم کر دیا ہے. کے جی سے لے کر کے، کے جی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں کے جی کا فل فارم کیا ہوتا ہے؟ کنڈر گارڈن مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں پلے اسکول نہیں، اس کا لغوی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسلیشن. ہاں گارڈن ہوتا ہے نا، گارڈن کا مطلب باغ ہی ہوتا ہوگا نا. وہ باغ نہیں ہے کہیں بچوں باغ. ہمارے بچوں کو ہمارے بچے پھول بھی کاغذ میں دیکھتے ہیں، شیر بھی کاغذ میں ہی دیکھتے ہیں بالکل. ان کو بلکہ بعض امریکہ میں بعض سرویز ہوئے، ان سروے میں یہ بتایا گیا کہ بچے جو یعنی بچہ اگر اس کو آپ نیچر سے دور کر دیں گے تو سیکھے گا کیا؟ نیچر تو ہمارا سب سے بڑا استاد ہے. لیکن ہم نے بچوں کو گھر اور اسکول میں ایسا قید کر دیا ہے نا کہ ان کی جو ٹھیک ہے اب صحیح ہے، یعنی وہ جو ایک آؤٹ گھر سے باہر ایک جو اوپن ایک زندگی ہوتی ہے، تو جو پریزنرز ہوتے ہیں نا امریکہ کے، ان کا جو باہر کی زندگی یعنی کمرے سے باہر کی زندگی وہ بچوں سے زیادہ ہے. امریکہ کی رپورٹ ہے. ہمارے یہاں تو اس طرح کے سروے ہی نہیں ہوتے. جیسے پریزنرز کو بھی ایک حق ہوتا ہے نا تھوڑے دیر کھلے ماحول میں کھلی فضا میں رہنے کا، تو پریزنر جو ہے وہ بچوں سے زیادہ کھلی فضا میں رہتے ہیں. ہمارے بچے کھلی فضا میں ہوتے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا آنے کے بعد، موبائل آ جانے کے بعد. ہاں بچوں کو کھلی فضا میسر نہیں ہے. ان کو وہ پھول بھی، ان کو تتلیاں بھی، ان کو شیر بھی، ہرنے بھی، وہ سب کہاں دکھتے ہیں؟ کاغذ میں ہی دکھتے ہیں. ان کو حقیقی زندگی سے ہم نے ان کو دور کر دیا ہے، کتابوں کا بوجھ ان پر لاد دیا ہے، اور پھر نمبرز کی دوڑ میں ان کو ایسا بھگانے کی. اب وہ ہمارے یہاں اس لیے ایبلٹی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے نمبر زیادہ آنا چاہیے، اور نمبر کس کے زیادہ آتے ہیں؟ جو رٹنے والا ہے زیادہ. تو وہ اس کے اندر ہر بچہ اسپیشل ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بچہ رٹنے میں ہی ماہر ہو، لیکن اگر ہمارے یہاں کوئی بچہ رٹنے میں ماہر نہیں تو وہ ناکام ہے. ہمارے یہاں وہ ناکام ہے، وہ خود ہم بھی اس کو ناکام سمجھتے ہیں، وہ بھی خود کو ناکام سمجھتا ہے. اور یہ کتنا بڑا فیلئر ہے. ایک بچہ اس کو فرسٹ سے ہی یہ لگنے لگتا ہے کہ میں ناکام ہوں، ہم نے اس پہ لیبل لگا دیا ناکام ہونے کا. یہ امتحانات جو ہے نا، جو امتحانات ہوتے ہیں اسکولوں میں، یہ سب سے بڑی لعنت ہے ایجوکیشنل سسٹم کی. یہ عجیب لگ رہی ہوگی یہ باتیں، لیکن آپ سوچئے، آپ ایک کامیاب لڑکی کی نظر سے مت دیکھیے. ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا 6 سال کا، اس کے ہاتھ میں جب ریزلٹ آتا ہے اور اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ فیل ہو گیا ہے 2 سبجیکٹ میں، اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ کلاس میں سب سے پیچھے ہے، اس کا یہ رینک ہے، وہ اس رینک کا جو داغ اس کی دماغ پہ لگتا ہے زندگی بھر نہیں دھل سکتا. وہ اس کا آپ نے وہی حوصلہ توڑ دیا نا، اس کو رینک میں پیچھے رکھ کے، اس کو نمبر میں پیچھے رکھ کر کے آپ نے وہی اس کا حوصلہ توڑ دیا. کیسے وہ آگے بڑھے گا؟ یہ تو یہ میں دنیا داری کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. باقی ہمارے یہاں تو پھر آخرت کو تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. بھائی سب سے بڑی کامیابی ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کامیابی کیا ہے؟ کہ میرا بچہ آخرت میں کامیاب ہو نا. وہ تو ذہن میں ہی نہیں ہے. کہیں دنیا کما لینا ہی ذہن میں ہے. بچے کو ہم نے کوئی مشین سمجھا ہوا ہے پیسہ لگانے کی، اس کا پیسہ لگاؤ، انویسٹ کرو تاکہ جوان ہو کر کے پیسہ کما کر کے دے. یا لڑکی ہے تو اتنا پڑھا دو. اب تو لڑکیاں بھی اس وجہ سے پڑھائی جا رہی ہیں تاکہ وہ کما کے لاگے دیں. یا کوئی بہت اگر الگ آدمی تو سوچتا ہے کہ اتنا پڑھا دو کہ شادی اچھی جگہ ہو جائے. اس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں. تو یہ جو ہے نا کامیابی کا صحیح تصور نہیں رہ گیا. ہم نے
کریئر کو کامیابی سمجھ لیا ہے، اور مادیت پرستی کے اس دور نے کریئر کو اتنا اہم بنا دیا ہے کہ کیریکٹر بہت پیچھے رہ گیا ہے نا. ساری تگودو بچے کے پیچھے کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اس کا کریئر بنانے کے لیے، اس کا کیریکٹر بنانے کے لیے کیا محنت ہو رہی ہے؟ بھائی کریئر اہم ہے، کیریکٹر اہم ہے. اصل ایک انسان کی، ایک مومن کی، ایک موحد کی نگاہ سے دیکھیں تو اہم کیا ہے؟ کیریکٹر ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کریئر اچھا، ڈاکٹر ہے تو پھر وہ چاہے ڈاکو ہی کیوں نہ ہو، ہے تو ڈاکٹر بھی، اس کی عزت ہے معاشرے کے اندر. اور ایک آدمی اگر بہت اس کا کوئی ڈگریاں اعلیٰ نہیں ہے تو اس کے کیریکٹر کی اچھائیوں کی کوئی ہماری نظر میں وقت اہمیت نہیں ہے. ہاں، پیسہ کمانے والا ہو، ادارے ہوں، مسجدیں ہوں، صدر کون بنے گا؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ادارے کے لوگ کبھی ایسا ہوتا ہے مسجد میں کیریکٹر دیکھ کر کے ان کو صدر بنا جائے، ان کو ٹرسٹی بنا دیا جائے؟ کریئر کی اہمیت ہے. کریئر ہمارے معاشرے پہ اتنا غالب ہو گیا کہ ہماری ساری پہچان پیچھے چھپ گئی، کریئر آگے ہو گیا ہے. یعنی آپ نارملی سروے کر کے دیکھیے، کسی آدمی سے آپ پوچھیں گے آپ کیا ہیں تو کیا جواب دے گا؟ اپنا پیشہ بتائے گا. وہ یہ نہیں بولے گا میں مسلمان ہوں، میں اہل حدیث ہوں، ایسا نہیں بتائے گا. اس سے آپ نارمل پوچھیں آپ کیا ہے تو بولے گا میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں وکیل ہوں. یہی بتائے گا وہ. یہ کریئر کی سوچ کیا ہے؟ یہ حیوانی سوچ. ہاں، وہ کریئر اتنا زیادہ ہمارے ذہن پر غالب ہو گیا کہ کیریکٹر اس کے پیچھے کہیں رہ گیا ہے. کیریکٹر کو ڈیولپ، بچے کا کیریکٹر ڈیولپ کرنا ہے، یہ سوچ ہمارے یہاں نہیں رہ گئی. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے ہاں تربیت کی بہت بڑی خامی ہے کہ کامیابی کا جو معیار ہے وہ معاشرے میں ختم ہو گیا ہے. ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے بچے کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل فکر مندی اس کی دینی ہے. خود بھی اس کے لیے اس بارے میں فکر مند ہونا ہے اور اس کو بھی یہ فکر مندی دینی ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی. ہم بچے کے فیوچر کے لیے پریشان ہیں، پر اس کا اصلی فیوچر کیا ہے؟ اس کا اصلی فیوچر قبر ہے، اس کا اصلی فیوچر آخرت ہے. ہم بھی مان رکھتے ہیں نا، ہم دنیا میں بہت کامیاب کر دیا اپنے بچے کو، لیکن اگر اس کو اس لائق نہیں بنایا کہ وہ قبر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے، اس کو اس لائق نہیں بنایا کہ وہ آخرت میں اللہ کے سامنے جوابدہ ہو سکے، تو پھر ہم نے کیا فیوچر بنا؟ اس کا فیوچر تو ہم نے خراب کر دیا. دنیا میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اس کی بہت فکر ہے، پر اپنے پیروں پہ قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ہاں، جس کو ہم پلسیرات کہتے ہیں، وہ پار کر سکے اپنے پیروں سے، یہ اصل کامیابی ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس پر ہماری کتنی محنت ہے. حتیٰ کہ یہ بے دین لوگوں کا تو آپ جانے دیں، دیندار لوگوں میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے نا کہ دینداری کو اپنی ذات تک کے محدود کر کے رکھ دیا ہے. خود اٹھ کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں فجر کی، بچہ سو رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ہاں، کوئی اس کی ٹینشن نہیں ہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ سو رہا ہے، یہ بستر پہ نہیں سو رہا، یہ جہنم کی آگ پر سو رہا ہے. تو کامیابی کا جو ایک نظریہ دنیا ہم کو دے رہی ہے، ہم نے اس کو ویسے ہی قبول کر لیا ہے. کامیابی کا نظریہ ہم کو دنیا سے نہیں لینا ہے، کامیابی کا نظریہ ہم کو دین سے لینا ہے، اللہ اس کے رسول سے لینا ہے کہ اللہ کے رسول نے، اللہ اس کے رسول نے کام. میں نہیں کہہ رہا کہ دنیا سے آپ بے فکر کر دیں، دنیا سے بیگانہ کر دیں بچے کو، ٹھیک ہے، دنیا کی بھی تربیت آپ کو دینی ہے، لیکن کریئر کے ساتھ ساتھ اس کے کیریکٹر کو بنانے کی طرف بھی توجہ دینی. کیریکٹر کو زیادہ آگے رکھنا ہے، کریئر کو بعد میں رکھنا ہے. تیسری ایک کتنی ہو گئی؟ تین باتیں ہو گئی، ہاں، نمبر، ہاں، تین باتیں ہوئی نا. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو زندگی میں، اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ ہم نے ایک تو خود ہماری نظر میں کوئی ایم نہیں ہے بچوں کے لیے، اور پھر ہم نے بھی اپنے بچوں کو کوئی ایم نہیں دیا جو ایک صحیح ایک یعنی ہماری زندگی کا یہ مٹیریلسٹک دنیا ہے، مادیت پرستی والی دنیا، اس میں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا آپ کو کیا مقصد بتاتی ہے؟ خریدو، بیچو، کنزیوم کرو، ارننگ، بائنگ، کنزیومنگ. اسی سائیکل پہ دنیا گھوم رہی ہے نا. سارا چکر جو ہے وہ اسی کے ارد گرد ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، کنزیوم کرنا ہے. یا تو آپ کسٹمر ہیں، یا تو آپ بائر ہیں، یا تو آپ کنزیومر ہیں. بس یہ اسی کے ارد گرد دنیا گھوم رہی ہے. ہم نے بھی اپنے بچوں کو اسی میں الجھا دیا ہے، اس سے باہر نکالنا ہے. بچے کو صحیح ایم دینا ہے، اس کو زندگی کا صحیح مقصد دینا ہے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے زندگی جو ہے وہ زندگی کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ بچے کو دینا ہے، اور اس کے لیے بچپن سے اس کی تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات اور اطاعت میں ایک بہت بڑی غلطی جو ہے بچوں کی تربیت میں ہوتی ہے نا کہ ہم بچے کو جو ہے نا وہ ہم بچے کی
کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے سے زیادہ ہماری فکر ہوتی ہے بچے کو کنٹرول کرنے کی. کنٹرول زیادہ کرنا چاہتے ہیں ہم. کنٹرول ٹھیک ہے, بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے, اس کا ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن اپنا فرما بردار بنانے کی اتنی زیادہ توجہ ہے کہ اس کے پیچھے ان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا یہ ہم بھول جاتے ہیں. یعنی اس کو میں اور بہت سارے لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں. جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم کو اللہ کا فرما بردار بنانے سے زیادہ اپنا فرما بردار بنانے کی طرف ہماری فکر مندی زیادہ ہے. ہم کو یہ زیادہ فکر نہیں کہ میرا بچہ اللہ کا فرما بردار بن جائے, ہم کو یہ فکر زیادہ ہے کہ بچہ میرا فرما بردار زیادہ رہے. ہم بلکہ بچے کو ڈیولپ کرنے سے زیادہ اس کو مینج کرنے کی فکر کرتے ہیں. مینج کرنا ہے بچے کو, کنٹرول کرنا ہے بچے کو. اور بلکہ ایک طرح سے نا ہمارے یہاں باپ کا مزاج بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اپنا مقلد بنانا چاہتا ہے نا, اپنا مقلد بنانا چاہتا ہے. باپ یہ چاہتا ہے کہ بچہ جو بھی میں بولوں بچہ اس کو من وعن قبول کر لے, بغیر سوچے سمجھے, بغیر سوال کیے. اس لیے ہم سوال کرنے کو اپریشیٹ نہیں کرتے بچے کے. بہت سارے ماں باپ جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے کہ بچے سوال کریں. یہ ایک عمر تک کے ٹھیک ہے کہ بچہ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے تو وہ ابھی صحیح غلط نہیں سمجھتا تو آپ اس کو فرما بردار بنائیں. پر بچہ مشین نہیں ہے کہ آپ اس میں جو پروگرامنگ کریں گے وہ آپ کی پروگرامنگ کے حساب سے چلے گا. بچہ انسان کا بچہ ہے نا, اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دیا ہے, اس کی خواہشات ہیں, اس کی آرزویں ہیں, وہ بھی اس دنیا کو دیکھ رہا ہے, وہ بھی اس دنیا کو سمجھنا چاہتا ہے. کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ اس کے ذہن میں بھی آپ کے سوالوں پر اگر آپ کا بچہ آپ کے حکم پر سوال کر رہا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا بچہ سوچ رہا ہے. سوال کون کرتا ہے؟ جو سوچتا ہے. ہم سوالوں کو ایسا مار دیتے ہیں نا کہ بچے کی سوچ بند کر دینا چاہتے ہیں. یہ صرف ہمارے گھر میں نہیں ہو رہا, یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی ہو رہا ہے, ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ہو رہا ہے, ہماری اسکولوں میں بھی ہو رہا ہے, ہمارے کالجز میں بھی ہو رہا ہے کہ ہم سوالوں کو خوش آمدید, سوالوں کو ویلکم نہیں کرتے. ہم سوال کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. کسی بھی مرحلے میں ہم سوال کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. حتیٰ کہ ہمارا مذہبی طبقہ بھی سوال کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہمارے یہاں علماء کی بھی تعداد اچھی خاصی ایسی جو کیا کہتے ہیں, ہم کوئی بھی بات بولے بغیر سوال کیے مان لو, دلیل مت مانگو. لیکن یہ انسان کا بچہ ہے, یہ دلیل مانگے گا. اس لیے ایک مرحلہ بچے کو گزر جانے کے بعد اگر وہ سوال کر رہا ہے اس کے سوالوں کا استقبال کریے, اس کو جواب دیجئے. جواب نہیں آ رہا تو وقت مانگیے, کنونس کریے بچے کو. ہمارے کنونسنگ بچے کو ہم بچے کے بعد ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہیں, ہے نا, کنوینسر نہیں بننا چاہتے, ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہیں. ہم یہ بولتے ہیں میں نے بولا تو ماننا پڑے گا. بچے کو کنوینس کریے. ایک مرحلہ گزر جانے کے بعد جب وہ سوچنے سمجھنے کے لائق ہوتا ہے تو اس کو حکم کے ساتھ حکمتیں بھی بتانا چاہیے. بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم کے ساتھ حکمتیں بتائی ہیں. پانی ٹائم تو کافی گزر گیا. ہاں جزاکم اللہ خیر. تو بچے کو جو ہے نا حکم کے ساتھ حکمتیں بھی بتانی چاہیے. اور ایک مرحلہ گزر جانے کے بعد بچوں کو قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف جو ہے بات منوانے کی نہیں بلکہ بچے کو قائل کریں دلیلیں دے کر کے. اس کا ایک عقلی اپروچ ہوتا ہے, ایک جذباتی اپروچ ہوتا ہے. میں یہ بول رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ہم کو صرف حکم نہیں دیا, بہت سارے اکثر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حکام کے ساتھ حکمتیں بھی ذکر کر دیتا ہے. حالانکہ حکم دینے کا اصل اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صرف بندوں کو بتایا, کہا نہیں ہے, امر نہیں ہے. امر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبھی جذباتی کبھی عقلی لاجیکل دلیلیں دے کر کے اپنے بندوں کو کنوینس کیا ہے. کوئی کام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کے فائدے بتائے ہیں, کسی چیز سے روکا ہے تو اس کے نقصان بتائے ہیں, قتل سے روکا تو اس کا نقصان بتایا, قصاص کا حکم دیا تو اس کا فائدہ بتایا. کیا بتایا؟ وفی القصاص حیات یا اولی الالباب, قصاص میں زندگی ہے. ہمارے یہاں ایک عام مزاج ہے نا کہ ہم بچے کو کسی بات پر کنوینس نہیں کرنا چاہتے. ہر معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر بچے کو کچھ بتائیں تو بچے کو کنوینس کرنے کا, ڈکٹیٹر نہیں بننا چاہیے گھر میں آدمی کو. بہت جمہوری ماحول بھی نہیں ہونا چاہیے پر ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے بچے کے ساتھ میں. آپ جو بتائیں وہ بچے کے ساتھ
اس کے عقل ایسی باتیں، ایسی حکمتیں، ایسے دلائل رکھیں جو اس کی عقل کو، اس کے جذبات کو اپروچ کرنے ہوں، ہے نا، اس کو سوال کرنے والا بنائیں، اور اس کو بہت پسند کریں کہ بچے آپ کے سوال کرتے ہیں. سوال وہی کرتا ہے جو بہت ذہین ہوتا ہے. ہمارے سارے علم کا سرچشمہ سوال ہے. سوال نہ کریں تو علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہے نا. دنیا میں جب بھی سوال ہوگا تو علم کے دروازے کھلیں گے. بھائی نیوٹن ہے، اگر اس نے سوال نہیں کیا ہوتا تو گریوٹی کا پتہ نہیں چلتا. اس کے سامنے سیب گرا، اس نے پوچھا، اس نے سوال کیا اپنے آپ سے نا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا. سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایجادات، انکشافات کی راہیں کھلتی ہیں. ہم سوالوں کو بہت بری طرح جو ہے ان کا حوصلے توڑ دیتے ہیں سوال کرنے والوں کے. اس لیے ہمارے معاشرے میں مقلد اسی لیے پیدا ہوتے ہیں، ہے نا، مفکر نہیں پیدا ہوتے، مجتہد نہیں پیدا ہوتے، کیونکہ ہم سوالوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے. تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے تربیت میں ایک بہت بڑی خامی ہوتی ہے نا کہ ہم بچوں کو عزت نہیں دیتے. ہم بچوں کو عزت کا مستحق نہیں سمجھتے، کم سے کم اپنے بچوں کو تو نہیں سمجھتے. باہر کے بچوں کی تھوڑی بہت عزت کر لیں گے، اپنی بچوں کو عزت نہیں دیتے. حالانکہ ہماری نفس کے اندر وہ ایسی چیزیں جو ہم کو بہت پاورفل چیزیں جو ہم کو برائیوں سے روکتی، ان میں سے ایک عزت کا خوف ہے نا. عزت جو ہے وہ بہت پاورفل چیز ہے جو ہم کو برائیوں سے روکتی ہے. بہت سارے کام آدمی کا دل کہتا ہے کہ کر لے، پر کون سی چیز اس کو روکتی ہے؟ سیلف ریسپیکٹ، کہ میری عزت ہے اور میں نے اگر یہ کام کیا تو کیا ہوگا؟ میری عزت پر حرف آئے گا. میں اس لیے بولتا ہوں نا ایک جملے میں، اپنے بچوں کو عزت دو، وہ عزت ان کو بہت سارے گناہوں سے بچا لے گی، بہت ساری غلطیوں سے بچا لے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن ہم بچوں کو ذلیل کرنا، ماں باپ جو ہے نا وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں. بلکہ اگر کسی بھی انسان سے کہا جائے دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں تمہاری سب سے زیادہ بے عزتی ہوئی، تو یا تو وہ گھر بولے گا یا تو اسکول بولے گا. سب سے زیادہ ہماری بے عزتی یا تو گھر میں ہوتی ہے یا تو اسکول میں ہوتی ہے. بعض مرتبہ اس حد تک بے عزتی ہو جاتی ہے نا، یعنی ابھی تو تھوڑا سا ماں باپ کا شعور پہلے کی بنسبت ٹھیک ہوا ہے، ورنہ بچے کو بڑی عمر تک کے ننگا کرنے کے، مارنے کا ہمارے ابھی مزاج رہا ہے. ننگا کر کے بھگا دینے کا مزاج رہا ہے، ننگا کر کے دروازے کے باہر کھڑا کر دینے کا مزاج رہا ہے. ہم اس کی عزت کو بالکل کچل کر کے رکھ دیتے ہیں. اور ایک بندے کے بعد نا سیلف ریسپیکٹ اگر نہیں ہوگا نا تو پھر، اور یعنی اللہ کے تقوی کے بعد سیلف ریسپیکٹ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. اور وہ ریسپیکٹ اس کی نظر میں ہے نہیں، وہ آلریڈی ذلیل ہو چکا ہے سب کی نظر میں. تو پھر وہ کیا، جب اس کو عزت، ویسے معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہے تو پھر اس کو غلطیاں کرنے سے کون سی چیز روکے گی؟ تقویٰ روک سکتی تھی. تقویٰ اگر نہیں ہے تو پھر سیلف ریسپیکٹ ایک چیز، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر حیا نہیں ہے تو حیا کس سے ہوتی ہے؟ کہ بھائی میری عزت پہ حرف آئے گا. اگر اپنی عزت آلریڈی نہیں ہے، ایک آدمی ویسے معاشرے کے اندر جب ذلیل ہو چکا ہے، اس کی وہ ذلت کو اپنی محسوس کرتا ہے، تو پھر اس کو کوئی چیز گناہوں سے، برائیوں سے نہیں روک پائے گی. تو ہم جو ہے نا وہ بچوں کو عزت نہیں دیتے. بچوں کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں، ہاں، اور اس حد تک کی عزت دیں کہ اس کے اندر کی خودی باقی رہے. دیکھو علامہ اقبال ہے نا، ان کے شعر میں خودی کا ایک لفظ آپ بہت سنیں گے، خودی، سیلف رسپیکٹ. یہ خودی جو ہے نا، یہ غیرت اپنی، وہ انسان کا ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک اس کا سرکشا کوچ ہوتی ہے جو اس کو بہت ساری مصیبتوں سے، بہت ساری برائیوں سے اس کو روکتی ہے. اور وہ ہم اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کے ذلیل کرنا ہے بچوں کو نا، وہ استاذ کا بھی معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پہ حفظ کے اساتذہ کا. میں اپنے بچے کو چاہتا ہوں کہ حافظ بنا دوں، لیکن میں اس سے بہت ڈرتا ہوں. میرے بچے کو ہاتھ اٹھا دے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور کوئی حفظ کا ادارہ اپنے ایسا نہیں ملتا جہاں حافظ جی یہ مان جائے کہ بچے کو نہیں مارنا چاہیے. ہاں، یہ غلط بات ہے. یہ ہم نے نا ایک ذہن میں بات، ایک پرسپشن ہمارا بن گیا کہ بغیر مار کھائے بچہ قرآن حفظ نہیں کر سکتا ہے. یہ غلط بات ہے. بھئی اللہ کا کلام بغیر مار کھائے نہیں یاد ہو سکتا اس کو. لیکن وہ ایک پرسپشن بنا ہوا ہے کہ وہ بغیر مار کھائے بچہ حفظ نہیں کر سکتا ہے. اچھا، ابھی مارنے کی بات آ گئی نا، تو یہ دو چیزیں اور غلطیوں میں بہت اہم ہیں. ضرورت سے زیادہ محبت کرنا اور ضرورت سے زیادہ سختی کر دینا، یہ دونوں غلطیاں ہوتی ہیں. بعض ماں باپ اتنی زیادہ محبت کر دیتے ہیں، اتنا لاڈ پیار کہ ماں باپ کا کوئی وقار ہی بچے کے ذہن میں نہیں رہ جاتا ہے. حالانکہ تربیت کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہی صحیح روب، ایک ہیبت
اور ماں باپ کا ایک وقار بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ بچے کے سامنے اتنا گر جائیں کہ آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی نظر میں رہے گی تو آپ تربیت کیسے کریں گے؟ اگر بچہ آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا ہے, ہاں آپ نے اتنا زیادہ محبت پیار میں اتنا اس کو سر پہ بٹھا لیا کہ آپ کی کوئی حیثیت کوئی وقار ہی نہیں رہ گیا, تو آپ تربیت نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, گھر میں کوڑا اسی جگہ پہ لٹکاؤ کی دکھائی دے سب کو. ایک خوف رہنا چاہیے, ایک ہیبت, ایک روب ماں باپ کا بچوں کی نظر میں رہنا چاہیے, ہے نا. خاص طور پہ مائیں اگر میرا درس سن رہی ہیں تو مائیں نا وہ تھوڑا بہت باپ کا روب رہتا ہے, لیکن ماں تو بالکل ہتھیار ڈال دیتی ہے. ہاں ماؤں کا مزاج کیا ہوتا ہے, ماں میں آدھے تو ابا کو بتاتی ہوں. عام دھمکی گھر میں کیا ہوتی ہے, یعنی ماں یہ سمجھ گئی ہے کہ بچے مجھ سے نہیں ڈرنے والے, وہ اپنا پورا ہتھیار ڈال دیتی ہے اور باپ کو بالکل دشمن بنا دیتی ہے. باپ بات مرتبہ اتنا اس کا, اچھا یہی ماں بچپن میں باپ سے ڈراتی ہے, جوان ہونے کے بعد یہ پھر بچوں کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے. بچپن میں مار کھلواتی ہے, جوانی میں باغی بنا دیتی ہے بچوں کو. ہاں تو ایسا ہتھیار بھی نہیں ڈال دینا چاہیے کہ بالکل آپ کو کوئی بچہ کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے, آپ کے حکم کی آپ کے فرمان کی کوئی ویلیو اس کی نظر میں نہیں رہ گئی. کہیں کہیں سختی بھی ضروری ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بڑے معاملات میں کیا فرمایا, نماز کا حکم دو, نماز اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھ رہا تو مارنے کی بھی اجازت ہے. تو بالکل ایسا بھی نہیں کہ بالکل مار نہیں سکتے. جہاں مارنے کی بات آتی ہے وہاں بعض مرتبہ اتنا مارنے کے معاملے میں شریعت میں ناانصافیاں, جو شریعت کے حکام اور شرائط اس میں بہت ناانصافیاں کرتے ہیں. ہاں تو سختی بھی ضرورت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اولن تو بچے کو مارنا ایک ایکسیپشنل معاملہ ہے. ہمارے یہاں بہت سارے ماں باپ جو ہے نا ہر چیز کا علاج ان کے پاس چھڑی ہوتا ہے, ہر چیز میں ماریں گے. اساتذہ کا بھی یہ پرابلم ہے کہ ہر چیز میں سمجھتے ہیں مار کر کے ہر چیز درست ہو سکتی ہے. ایسی بات نہیں ہے نا. مارنا ہر چیز کا واحد علاج نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں ہر بات پہ مارے, ایون وہ چیزیں جو خطا کے قبیل سے ہوتی ہیں. بھائی ایک تو ہوتا ہے بچے نے جرم کیا ہے تو اس پہ مارنا سمجھ میں آتا ہے, پر ایک چیز ہے بچے سے غلطی ہو گئی, ایک چیز کی وہ بچہ سبق یاد کر رہا ہے نہیں یاد کر پایا, اللہ نے نہیں ذہن دیا, اس پر بھی پٹائی کر دیتے ہیں. وہ تو خطا ہے نا, وہ تو اس نے اپنی کوشش کی, اس کی کوشش پر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, گرچہ وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا لیکن اس پر بھی پٹائی کر دیں گے. ہاں اور جانوروں کی طرح مارتے ہیں. بعض ماں باپ جو ہے نا, ایک صاحب نے مارا, بچے کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا, ایک نے مارا سر پھٹ گیا, تو اس طرح سے جانوروں کی طرح پیٹ دیتے ہیں. ہم کو لگتا ہے بچے کو مارنے سے کوئی, ہم کسی بھی ریلیشن میں جب ہم غالب ہوتے ہیں نا تو ہم کو لگتا ہے اب ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک تماچا مار دیا تھا اپنے غلام کو. اللہ کے نبی نے اتنا ڈرایا کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آزاد کرتا ہوں اس کو. غلام کو مارنے پر اللہ کے نبی اتنا ڈرایا تھا. ہم تو بچوں کی پٹائی کر دیتے ہیں بری طرح. تو ٹھیک ہے شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ بچے جو ہیں وہ غلطیوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں, اور وہ کیٹیگرائز کیسے کرتے ہیں, آپ کی رسپانس کے حساب سے. جس غلطی پر جیسا رسپانس ہوگا بچے غلطی کو اسی کیٹیگری میں رکھیں گے. اگر آپ نے کسی غلطی پر مار دیا تو اس کا مطلب سمجھیں گے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی, اور کسی غلطی پر آپ صرف ناراض ہوئے تو یہ ہوگا کہ چھوٹی غلطی ہو گئی. آپ کے رسپانس کے حساب سے بچے کیا کرتے ہیں, غلطیوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. اب بچہ فجر نہیں پڑھنے گیا, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, اور بچہ اسکول کے لیے نہیں اٹھا تو آپ نے چھڑی اٹھا لی, تو بچے کو کیا لگے گا, فجر نہیں پڑھنا چھوٹی غلطی ہے, اور اسکول نہیں جانا بڑی غلطی ہے نا. اس لیے آپ کو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بچے کی غلطی کتنی بڑی ہے, اس کی غلطی کے حساب سے آپ کا رسپانس ہونا چاہیے. آپ کے موڈ کے حساب سے رسپانس نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کا موڈ خراب ہے تو چھوٹی سی بات پہ بھی پیٹ دے گا. ہاں اور موڈ صحیح ہے تو بچے کو پتا ہے کہ یہ بھی کچھ بھی کر لو ابا نہیں بولنے والے. ہاں ہمارے ابا بچپن میں پان کھاتے تھے, الحمدللہ انہوں نے, مطلب ہمارے بچپن میں ہمارے ابا پان کھاتے تھے, تو یہ ایک بات اندازہ تھا ابا کو دیکھ کر کے کہ پان کھاتے رہتے ہیں ابا تو کچھ بھی مانگو تو دے دیتے ہیں, غصہ نہیں ہوتے. چھوڑ دیا الحمدللہ انہوں نے. تو اپنے موڈ کے حساب سے آپ کا رسپانس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بعض مطلب بچوں کو مارنے کا مزاج ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ غصے سے باہر سے آیا ہے, باس سے ڈانٹ سن کر کے آیا ہے, سارا غصہ بچے پہ اتار دے گا. کسٹمر سے جھگڑا ہو گیا, سارا غصہ بچے پہ اترے گا. ماں نے ساس سے جھگڑا کیا, پٹائی کر دے گی بچے کی. بچے بعض مرتبہ وہ ہوتا ہے کیا اس کو بولتے ہیں, پنچنگ باکس. ہاں وہ پنچنگ باکس بن جاتے ہیں بچے. ماں کو غصہ آئے گا بچے پہ اتارے گی, باپ کو غصہ آئے گا بچے پہ اتارے گی. چھوٹے بھائیوں کا پرابلم یہ کہ ان کو بڑے بھائی کا بھی غصہ جھیلنا پڑتا ہے. ہاں ماں باپ کا غصہ تو وہ جھیلتے ہیں, بڑے بھائیوں کا غصہ بھی جھیلنا پڑتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو ٹھیک ہے شریعت نے ایک درجے میں
ہلکی مار مارنے کی اجازت دی ہے، کوئی بہت بڑا جرم، یعنی نماز چھوڑنا کیونکہ بہت بڑا جرم ہے نا شریعت کی نظر میں، وہاں جا کر کے شریعت نے اجازت دی ہے مارنے کی 10 سال کے بعد۔ 10 سال سے پہلے بچوں کو نہیں مار سکتے آپ، پر ہمارے یہاں 2 سال 3 سال کے بچوں کی پٹائی ہوتی ہے، 2-3 سال کے بچوں کو مائیں جو ہے وہ باپ یا ماں پیٹ دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کی پٹائی نہیں کرنا ہے۔ 10 سال سے پہلے شریعت نے نماز جیسی چیز میں بھی 10 سال کے بعد اجازت دی ہے بچے کو مارنے کی۔ تو یہ ضرورت سے زیادہ سختی بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے بچوں کے لیے۔ آخری بات بول کے میں بات ختم کرتا ہوں، ویسے تو موضوع یہ بہت وسیع تھا۔ ازدواجی جو ہمارے گھریلو تنازعات ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے سامنے لانا، یہ بھی بہت بڑی تربیت کی خامی ہے۔ ماں باپ کے جھگڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے گھروں میں ہوتے ہیں، وہ بچوں کے سامنے نہیں آنے چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ماؤں کو یہ بہت شکایت ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں باپ کے نافرمان ہیں، پر یہ نافرمانی بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ ماؤں سے سیکھتے ہیں۔ مائیں بچوں کے سامنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہیں تو بچوں کو سمجھ میں آتا ہے جب اماں نہیں مانتی تو میں کیوں مانوں، ہے نا؟ وہ سامنے زبان لڑا رہی ہوتی ہیں، سامنے شوہر کو بلا بلا بول رہی ہوتی ہیں، تو آپ نے جب خود اپنے شوہر کو عزت نہیں دی تو آپ کو شکایت دینے کرنے کا حق نہیں کہ آپ کے بچے اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ آپ ہی نے عزت نہیں دی۔ بعض مرتبہ باپ جو ہے وہ بچوں کے سامنے ماں کو پیٹ رہا ہوتا ہے، ان کی مار رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ نے اس کی کوئی عزت ہی نہیں رکھی ماں کے سامنے، اس کی عزت ساری تار تار کر دی، تو پھر وہ کیا عزت کرے گا؟ پھر وہ عورت کیا تربیت کرے گی اپنے بچوں کی؟ جو عورت اپنے بچوں کے سامنے شوہر سے مار کھا رہی ہو وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرے گی؟ اس کے بچوں کی نظر میں اس کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے جو اپنے شوہر کی گالیاں سن رہی ہے، مار کھا رہی ہے۔ تو ازدواجی تنازعات ہوتے ہیں، پر وہ ازدواجی تنازعات بچوں کے سامنے نہیں آنے چاہیے۔ جو میریٹل افیئرز ہوتے ہیں، جو شادی شدہ زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بچوں کے سامنے آنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ایسے بچوں کی زندگی بالکل خراب ہو کر کے رہ جاتی ہے جن کے ماں باپ کے بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر ماں باپ سیپریٹ ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، پھر ان کا بہت برا اثر بچوں کی نفسیات پر پڑتا ہے۔ تو اس سے بھی بہت بچنا چاہیے کہ ہمارے جو گھریلو تنازعات ہیں وہ بچوں کے سامنے نہیں آئیں۔ ٹھیک ہے، اتنی باتوں پہ ٹائم تو میرا ہو گیا، تقریباً ضروری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ تو موضوع ایسے بہت وسیع ہے، اور سب سے اصل چیز یہ ہے نا فکر مندی کی، کہ ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہیں۔ فکر مندی اگر آ جائے ایک مرتبہ ذہن میں، اور یہ بات پتہ چل جائے کہ بچے اپنے آپ اچھے نہیں بنتے، بچوں کو اچھا بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے دماغ لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ اتنی بات ذہن میں آ جائے نا تو الحمدللہ ہم سب انشاءاللہ تعالی اتنے صلاحیت مند تو ہیں کہ وہ کر لے جائیں گے۔ سب سے بڑی چیز ہے فکر مندی، اور یہ فکر مندی ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ ہم زندگی کی دنیا میں ایسا مصروف ہیں کہ ہمارے پاس تربیت کے لیے وقت نہیں ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے، ہم کہتے ہیں نوجوان کہاں سے بگڑے؟ یہ نوجوان سب کے سب بچے تھے جو آج بگڑ گئے۔ اگر بچپن میں اس کی صحیح تربیت ہوتی تو جوانی میں بگاڑ نہیں ہوتا، اور اب بگاڑ ہو گیا ہے تو وہ اصلاح بھی آہستہ آہستہ ہوگی۔ ایک تقریر سے، ایک مرتبہ ایک حدیث سنا دینے سے، ایک آیت سنا دینے سے اصلاح نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ اس کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اور تربیت کا معاملہ ایسا ہے نا کہ ہر بچہ یونیک ہے، سب کے لیے ایک الگ پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر بچے پر کوئی ایک فارمولا فٹ نہیں ہوتا، ہر بچہ یونیک ہے، اس کے سوچنے کا، سمجھنے کا، اس کی پسند ناپسند، اس کو دنیا دیکھنے کا طریقہ مختلف ہے، تو ہر بچے کے ساتھ الگ وقت دے کر کے اس کے لیے ایک الگ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر ان سے واقعتاً سچی محبت ہے تو، اگر بچوں سے سچی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس کی کوشش کریں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ بچے اگر اچھے بن گئے تو انشاءاللہ یہ بچے، ان کی بھی آخرت کامیاب اور ہماری بھی آخرت کامیاب ان کے ذریعے سے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن ایک آدمی کو جنت میں بہت اونچا مقام ملے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا، میں نے اتنا عمل نہیں کیا تھا۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ باستغفاری ولدک لک، تیرے بچے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، تیرا بیٹا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہا، اس لیے تجھ کو اتنا اونچا مقام ملا ہے۔ اور اگر یہ بچے بگڑ گئے تو یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتے ہے نا۔ حضرت خضر علیہ السلام والے واقعے میں کیا ہوا؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ، نہیں وہ نہیں جو بچے کو قتل کر دیا تھا، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا،
طغیان و کفرا کہ اس بچے کو ہم نے اس لیے قتل کیا کیونکہ اس کے ماں باپ بہت ایمان والے تھے اور ہم کو یہ ڈر تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کو کیا کرے گا، طغیان اور کفر میں مبتلا کر دے گا، آزمائش میں ڈال دے گا. یعنی غلط اولاد خود اپنا بھی زندگی نہیں تباہ کرتی ہے، اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے، ان کے دین کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے. اور وہ جو آپ نے کہا فکان ابوہما صالحا، وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ہمارے بعد حفاظت ہو تو ہم کو خود نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ہے نا. فکان ابو، اللہ نے فرمایا کہ وہ جو یتیم لوگوں کا مال تھا، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کی حفاظت فرمائی؟ کیونکہ ان کا باپ صالح تھا. تو باپ صالح ہوتا ہے تو اس کی نیکیوں کا ثواب اس کے بچوں تک بھی پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ بچوں کی حفاظت کر رہا ہے، یعنی بلکہ سوچئے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ 2 نبیوں کو بھیج رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ کیا تھا؟ صالح تھا. وہ کان ابوہما صالحن، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا. اس لیے بعض سلف نا نماز پڑھتے تھے رات رات بھر جاگ کر کے اور اپنے بچے سے کہتے تھے کہ اے بچے، یہ تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، میں یہ نماز میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ میری نمازیں میرے بعد میرے بچے کی حفاظت کریں. تو یہ بھی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے بھی نماز پڑھیں، ان کے لیے دعائیں کریں. سلف تو بہت دعائیں کرتے تھے، قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں. کیسے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری ازواج کو، ہمارے پاس زوجہ ہی ہے، ہاں، ازواج فرمایا، ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری اولاد کو، ہماری ذریات کو ہمارے لیے کیا کرنا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. اور کیا ہے؟ وجعلنا للمتقین اماما، ہم کو متقیوں کا امام بنا. تو آدمی کس کا امام ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کا، اپنی ذریت کا امام ہوتا ہے. تو میری ذریت کو متقی بنا اور پھر مجھ کو ان کا امام بنا. اور وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی. یعنی نماز تک کی فکر کرتا ہے بندہ. ہم کو کریئر کی فکر ہے، بچوں کی نماز کی فکر نہیں ہے. نماز کے لیے دعا کر رہے ہیں نبی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں مشورے کی سطح پر. یہ موضوع بہت وسیع ہے، بہت ساری باتیں اس کے بارے میں ہو سکتی ہیں. جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر مند بنائے، اپنے بچوں کے لیے سچی فکر مندی پیدا کرے، ان کی آخرت کے لیے فکر مند بنائے، بچوں کی سچی محبت ہمارے دل میں ڈالے، بچوں کو اپنے سے قریب کرنے. یعنی باپ جو ہے وہ بالکل ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا خوف بچوں سے اور اس کے درمیان حائل ہو جائے. تو نرمی رکھیں، بچوں سے جا کے گفتگو کریں، بچوں سے اپنی محبت بانٹیں. آپ جو بچے کو دیں گے بچہ دنیا کو دے گا. آپ بچے کو محبت دیں گے بچہ دنیا کو محبت دے گا. آپ بچے کو شدت پسندی دیں گے، تشدد دیں گے، وہ دنیا کو تشدد دے گا. جو بچے کو ملتا ہے وہ بچہ بانٹے گا. اللہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.